بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پیارے بھائیوں، ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے شروع کے زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں پھول وغیرہ پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی تو ان دنوں کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے نام پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ ربیع الاول کی عظمت کہ کیا کہنے، یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ صحابہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ پاک سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے۔ آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصیب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی، اور پیر کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں یہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول میں ہے۔ لہذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔